پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان، کہا بھارت جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کشمیر کا سودا ممکن نہیں، ہم کبھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ آرمی آڈیٹوریم میں ہلال ٹاکس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، ہندوستان نے کئی دہائیوں سے مسئلہ کشمیر دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے، جب قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 31 مئی کو کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے اور اہم جرگے میں شرکت کریں گے۔ جرگے میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، قبائلی اور سیاسی مائدین شرکت کریں گے۔ بلوچستان کی امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اشتراک اور باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سی پیک کو خطے میں ربط کاری کے لیے کلیدی منصوبہ قرار دیا۔ تجارت، معیشت، توانائی، دفاع اور سیاست کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک شراکت داری کو بلندی کی نئی سطح پر لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں تیل اور گیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور مختلف شعبوں میں 12 جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق۔ کاسا ہزار کو خطے کے لیے کلیدی منصوبہ بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان میں گلیشیئرز کے تحفظ پر منعقدہ کانفرنس میں شرکت۔ شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر کو جنوبی ایشیا کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کا کرپٹو کرنسی کے میدان میں بڑا دھماکہ، حکومت کا بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیف ایگزیکٹو پاکستان کرپٹو کرنسی کونسل بلال بن ثاقب نے لاس ویگس میں اعلان کیا۔ تقریب میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی صدر کے بیٹوں ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی بھی شرکت۔ بلال بن ثاقب نے کہا، پاکستان فری لانسنگ کی بڑی مارکیٹ ہے، ہمارے نوجوان پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل ماحول سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے پر بھارت کی چیخیں نکلنے لگیں۔ بھارتی سرمایہ کار مودی سرکار کو خبردار کرنے لگے۔ بھارت کے خلاف طویل جنگ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاکستان کرپٹو کرنسی کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستانی اقدام ٹرمپ کے کرپٹو مفادات کے لیے اتنا اہم نہیں جتنا بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ خدشہ ظاہر کیا، پاکستان کرپٹو کرنسی کے ذریعے معاشی جنگ بھی جیت رہا ہے۔ بھارتی سرمایہ کاروں نے مودی سرکار کو مشورہ دیا، پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کھیل کو بگاڑ سکتی ہے۔ بھارت کرپٹو کرنسی کے شعبے میں پاکستانی اقدامات پر نظر رکھے اور اپنی پالیسی بنائے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی۔ امریکہ کا انڈیا کو جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھنے کا دو ٹوک پیغام۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی واشنگٹن میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے ملاقات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق بھارتی سیکرٹری کو کہا گیا کہ امریکہ علاقے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ حمایت نہ ملنے پر مودی سرکار نے ہزیمت چھپانے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی کردار کشی شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دہشت گردوں کا سرپرست تک کہہ ڈالا۔ پاکستان مخالف بھارتی پروپیگنڈا، عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں مصروفیات کا شیڈول طے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں 9 رکنی کمیٹی 2 جون سے دورہ امریکہ کا آغاز کرے گی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کمیٹی نیو یارک میں 2 روز تک قیام کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ پاک بھارت فضائی مارکے میں پاکستان کی فتح کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ممتاز چینی اسکالر پروفیسر وکٹر گاؤ کی سنو نیوز کی پروگرام لائیو ود جامی میں گفتگو۔ کہا، دنیا نے بھارتی جھوٹ مسترد کر دیا، بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی غلطی نہ کرے۔
پاکستانی میزائل، طیارے اور ڈیٹا لنک بھارت کے مقابلے میں بہت جدید ہیں۔ بھارت نے اس جنگ میں جدید مغربی طیارے کھو دیے۔ دنیا نے بھارتی جھوٹ کو مسترد کیا ہے۔ جس طریقے سے اس مختصر وقت میں ہی پاکستان نے اور پاکستانی فورسز نے بھارت کو دھویا ہے، اور اگر یہ بھارت باہر منتیں ترلے نہیں کرتا، اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت جلدی ختم ہو گئی، مزہ کم آیا، لیکن اگر یہ کوئی 2-4 دن اور ہوتی تو شاید بھارت صفحہ ہستی پہ نہیں ہوتا۔ جارحیت مسلط کرنے پر مختصر وقت میں پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو اپنے طیاروں پر غرور تھا جو اب خاک میں مل گئے۔ جنگ کے بعد بھارتیوں کے منہ دیکھنے والے تھے۔ جنگ کے بعد بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا رہا۔ اب سبز پاسپورٹ کے ساتھ دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ ہم پرامن ملک جنگ کے خلاف ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں بیٹھ کر مودی کو گجرات کا کسائی کہا۔ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر آصف زرداری کی گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے گفتگو۔ وفد سے ملاقات کے دوران جنوبی پنجاب کو درپیش مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد میں چودھری ذکا اشرف، ممتاز علی چانگ، مختوم شہاب الدین اور رکن قومی اسمبلی مختوم طاہر شامل۔ صدر مملکت کی جمہوری اقدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف۔ کہا جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی اور سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب ٹھاٹے مارنے لگا۔ دریا میں پانی کی آمد 1 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد میں 50,000 کیوسک اضافہ ہوا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کہیں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، کہیں گرد و غبار کے طوفان سے تباہی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، پنڈی گھیب، ٹیکسلا میں گرج چمک کے ساتھ برسات۔ ہزروں میں آسمانی بجلی گرنے سے 12 سالہ طالب علم جاں بحق۔ سوات میں اولوں کی برسات، سڑکوں پر سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ، سوابی، ہری پور، شانگلہ، ایبٹ آباد، گلگت اور مظفر آباد میں بھی بادل برسے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پاکستان میں متبادل ذرائع توانائی کا انقلاب آ چکا۔ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 34% کم کیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب، کہا حکومت سستی اور دستیاب بجلی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کو بجلی کی خرید و فروخت سے نکالا جا رہا ہے۔ بھاشا ڈیم سے سستی بجلی کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ بنیادی لوڈ کے لیے کوئلہ اور گیس سے بجلی پیداوار بڑھانا ہوگی۔ آئندہ 3 سالوں کے لیے 7,000 میگا واٹ اضافی بجلی دستیاب ہے۔ سولر پینلز مہنگے نہیں ہوں گے، افواہوں پر کان نہ دھریں۔ چیئرمین FBR کے مطابق آئندہ بجٹ میں سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور نہیں۔ سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ اساتذہ کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل ہوگا۔ مالی سال کے اختتام پر سرمایہ کار منافع کے لیے کوشاں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دوپہر تک خریداری کے بعد منافع کے لیے فروخت۔ ٹریڈنگ کے دوران 1300 پوائنٹس کی تیزی۔ اختتام پر انڈیکس میں 638 پوائنٹس کا اضافہ، 1,18,971 پر بند، 79 ارب روپے کا منافع۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت میں 10 پیسے کا اضافہ، 282 روپے 7 پیسے میں فروخت۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت 3,49,300 روپے پر مستحکم رہی۔ پاکستان کے پہلے اسٹیٹ آف آرٹ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا قیام۔ تمام نجی اداروں سے بہترین انتظامات، کلرفل کلاس روم، شاندار ماحول اور جدید
طریقہ تعلیم، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینٹر فار ارلی ایجوکیشن میں انورمنٹ مہم کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کمسن بیٹا محمد یوسف سب سے پہلے داخلہ لینے والوں میں شامل۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کرانے والے پہلے صوبائی وزیر بن گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا دورہ کیا، کمسن بچوں اور ان کے والدین سے بات چیت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کمیشن کی تشکیل میں اہم تبدیلیوں سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس کا کمیشن کو فعال بنانے کے لیے باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرنے پر زور۔ کمیٹی کے سربراہی سیکرٹری وزارت قانون و انصاف کریں گے۔ کمیٹی میں خواجہ حارث، محمد منیر پراچا اور کامران مرتضیٰ شامل ہوں گے۔ کمیٹی ایک ماہ کے اندر قوانین کے جائزے کے لیے اہم امور کی نشاندہی کرے گی۔ حامد رضا نے اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، پھر پارلیمانی جماعت کیسے بنائی؟ فیصلے میں 3 دن کی مہلت بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے، کچھ نظر ثانی درخواستوں میں سپریم کورٹ رولز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، ان درخواستوں کو مسترد کیا جائے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد کرا دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، کیا امیدواروں کا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا جمہوریت نہیں؟ کسی کو زبردستی دوسری جماعت میں شمولیت کے لیے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ نون لیگ کے وکیل سے پوچھا، ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے اس کا جواب دیا ہے؟ وکیل نے کہا، اس کے لیے کوشش کی ہے۔ جج کے مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175A غیر مؤثر ہو جائے گا۔ وکیل صلاح الدین کے ججز تبادلہ کیس میں دلائل۔ جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی، آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مستقل تقرری صرف جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس یہ کہ موجودہ ججز ٹرانسفر کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے۔ آرٹیکل 175A کے تحت نئی تقرری ہو سکتی ہے۔ نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ الگ ہیں۔ عدالت کے سامنے آئینی اور قانونی نقطے کی تشریح کا معاملہ ہے۔ تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 16 جون کو ہوگی۔ ایران نے جوہری تنصیبات تک امریکی معائنہ کاروں کی رسائی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ محمد اسلامی کہتے ہیں، فیصلہ مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہوگا۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا چھٹا دور جلد متوقع ہے۔